السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، نذیر لطیف کو نذیر نام سے کم ہی لوگ جانتے تھے۔ ہر خاص و عام میں وہ بل لطیف کے نام سے معروف تھے۔ 23 اکتوبر 1927 کو اعلیٰ تعلیم یافتہ مسیحی گھرانے میں جنم لیا۔ ان کے والد آئی لطیف نفسیات میں ڈاکٹریٹ کے حامل تھے۔ ایف سی کالج میں پروفیسر رہے۔ بل لطیف کا بچپن راولپنڈی میں گزرا۔ ابتدائی تعلیم کیتھیڈرل اسکول میں حاصل کی، پھر 1944 میں ایف سی کالج سے ایف ایس سی کیا۔ ہوا بازی کا شوق ابتدا سے تھا، چنانچہ فلائنگ کی تربیت حاصل کرتے ہی اورینٹ ایئر لائن سے وابستہ ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد 1949 میں رائل پاکستان آرمی جوائن کر لی۔ فلائنگ میں مہارت کی بنا پر تیزی سے ترقی کے مراحل طے کرتے گئے۔ مزید تربیت کے لیے بیرون ملک بھی بھیجا گیا۔ ابتدائی مہارت فضائی کرتب دکھانے تک محدود رہی۔ مزید ان کی لیڈرشپ اور انتظامی صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں جب وہ پی اے ایف فالکن ایروناٹک ٹیم کے مینیجر بھی رہے۔ ان کی شادی 1956 میں ڈاکٹر فرانسسکا فضل الہی سے ہوئی۔ ایک صاحبزادی سبینہ ہے جو امریکہ میں قیام پذیر ہیں۔ ایئر کموڈور بل لطیف بلند اخلاق کے ماہر تھے۔ تمام بیسز کے ساتھ ان کی شائستہ فطرت کی گواہی دیتے ہیں۔ بل لطیف بلا شبہ امن و جنگوں کے دوران بہترین فائٹر پائلٹس، بمبار پائلٹس اور کمانڈرز میں سے ایک تھے، جن کے ریکارڈ میں پہلی نمایاں ترین کامیابی کا حیرت انگیز کارنامہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب اگست 1965 میں جب جنگ کے سائے پاک و ہند کی فضاؤں میں کشمیر کے تنازع کے بعد منڈلانے لگے تھے تو ونگ کمانڈر بل لطیف ان دنوں ماری پور بیس پر قابل فخر 31 ونگ کی قیادت کر رہے تھے۔ طبل جنگ بجنے سے پہلے ہی جب پاک فضائیہ کی اعلیٰ قیادت نے اپنے تمام جنگی ہوائی اڈوں پر تعینات ونگز اور اسکواڈرن کو تیار رہنے کا حکم دیا، تب ونگ کمانڈر بل لطیف نے اپنے ونگ میں شامل تمام اسکواڈرن کی مہارت بڑھانے کے لیے اپنے بمبار پائلٹ، نیویگیٹر اور فضائی عملے کی تربیت کے لیے بہترین پروگرام مرتب کیے۔ سمیانی کے مقام پر رات کی نچلی پروازوں کے ذریعے بم گرانے کی مشقوں کے ذریعے اپنی فضائی سپاہ کو تیاری کروانی شروع کر دی۔ زمینی سطح سے 100 فٹ اور 500 فٹ سے بم گرانے کی تربیت میں مہارت اور چابک دستی پیدا کرنے کے لیے کئی راتوں تک یہ ٹریننگ پروگرام چلتا رہا۔ جیسے ستمبر میں جنگ شروع ہوئی، ان کو فضائی مشن میں حصہ لینے کے لیے پشاور بلا لیا گیا، جہاں انہوں نے اپنی مہارت، بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت پاکستان ایئر فورس کی فضائی برتری قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ 8 ستمبر کی رات انہیں حکم ملا کہ انہیں 2 B-57 بمبار جہازوں کی فارمیشن کی قیادت کرتے ہوئے بھارت کے شہر امبالہ کے ایئر بیس پر حملہ کرنا ہے۔ امبالہ ایئر بیس بھارت کا سب سے زیادہ محفوظ اور فاصلے کے اعتبار سے پاکستان کی سرحدوں سے سب سے زیادہ گہرائی میں واقع ہونے کی وجہ سے دشمن کے زیادہ جنگی طیارے وہیں سے اڑ کر مغربی پاکستان پر حملہ کرتے تھے۔ جب 2 جہازوں کا یہ بیڑا ہندوستان میں داخل ہوا تو 400 اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ مکمل بلیک آؤٹ اور TOT ٹائم یعنی کہ ٹائم آن ٹارگٹ 1 بجے تھا۔ فضا سے زمین پر ایک اندھیری چادر نظر آ رہی تھی۔ ونگ کمانڈر بل لطیف کے نیویگیٹر فلائٹ لیفٹیننٹ مظہر تھے، جو کہ نہایتی مہارت اور ونگ کمانڈر بل لطیف کو گائیڈ کر رہے تھے۔ دوسرے B-57 بمبار طیارے کو اسکواڈرن لیڈر بخاری اڑا رہے تھے اور اس کے نیویگیٹر کے فرائض اسکواڈرن لیڈر اورنگزیب انجام دے رہے تھے۔ طیارہ جیسے ہی آئی پوائنٹ یعنی کہ انیشل پوائنٹ جہاں سے حملہ شروع کرنا ہوتا ہے پر پہنچا، بل لطیف نے حملے سے پہلے فائنل چیک کیا۔ نیویگیٹر نے آخری گنتی یعنی کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیا۔ بل لطیف نے حملے کے لیے نیچے دیکھا۔ نیچے فضا مکمل تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر اچانک آسمان روشنی سے منور ہو گیا اور فضا توپوں کے گولوں اور ٹریسر کی آوازوں سے گونج اٹھی، یہاں تک کہ کاکپٹ روشنی سے منور ہو گیا اور اس خطرناک صورتحال جو کسی بھی لمحے طیارے کو انگارے میں بدل سکتی تھی، پاک فضائیہ کے اس جان باز قائد نے بم ریلیز کرنے کا بٹن دبا دیا اور 4000 پاؤنڈ وزنی بم پل جھپکتے ہی جھٹکے سے فضا سے زمین پر جا ٹکرائے۔ 400 آگ کا کھیل جاری تھا، لیکن پاک فضائیہ کے شاہینوں نے خطروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسرے حملے کے لیے پھر چکر کاٹا تاکہ مشن مکمل ہو، اور دوسرا حملہ بھی نہایت ہی کامیابی سے مکمل ہوا۔ اور بل لطیف نے جیسے ہی واپسی کے لیے چکر کاٹا، نیویگیٹر نے اطلاع دی کہ اینٹی ایئر کرافٹ گن کا گولہ جہاز کو لگ چکا ہے۔ اس اطلاع کے ساتھ ہی بل نے اپنے بائیں جانب دیکھا تو جہاز کے بائیں بازو سے دھواں اٹھ رہا تھا، اور پرسکون ہمیشہ کی طرح اعصاب پر قابو رکھتے ہوئے بل نے اپنے انسٹرومنٹ پینل پر نظر دوڑائی کہ کہیں کوئی ایسا نشان جس سے آگ لگنے کا کوئی اشارہ ملتا ہو، لیکن خوش قسمتی سے ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ قسمت بھی بہادروں کا ساتھ دیتی ہے۔
بل نے چکر کاٹا اور نیویگیٹر سے کہا کہ فیول کا حساب کتاب کرو اور واپسی کے لیے رہنمائی کرو۔ اس طرح بل نہایت ہی مہارت سے طیارہ اڑاتے ہوئے واپس پشاور پہنچے۔ لینڈنگ کے بعد طیارے کی انسپیکشن ہوئی تو دیکھا گیا کہ شیل طیارے کے بائیں بازو کو چھیدتا ہوا گزر گیا تھا، اور نقصان کا اندازہ کرنے کے بعد مشن کی ٹیم نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور وہ خیریت سے واپس آ گئے۔ اور بل کی مہارت کی بدولت نہ صرف پاکستان ایئر فورس طیارے کے نقصان سے بچ گئی بلکہ مشن بھی مکمل اور جامع طور پر کامیاب رہا۔ یہ واقعہ ان ہزار واقعات میں سے محض ایک قسط ہے جس سے اس مثالی شخصیت کی زندگی بھری پڑی تھی۔ 1965 کی جنگ کے دوران ونگ کمانڈر بل نے دشمن کی حدود میں کئی بمبار مشن کی قیادت کی اور آدم پور، پٹھان کوٹ، سری نگر اور جودھ پور کے ہوائی اڈوں پر کامیاب حملے کیے۔ 1965 کی جنگ کا آخری مشن انہوں نے بھارت کی حدود میں دور ترین آگرہ بیس پر حملہ کیا۔ اس بیس کی حفاظت کے لیے انڈین ایئر فورس کے MiG 21 طیارے اور سیم میزائل نصب تھے، لیکن بل نے اپنی مہارت کے ساتھ وطن کی محبت میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے آگرہ پر بھی کامیاب حملہ کیا۔ ونگ کمانڈر نذیر لطیف 1965 کی جنگ میں 6، 7 اور 8 ستمبر کی رات کے خطرناک بمبار مشن کی قیادت مہارت، جرت اور عزم حوصلے سے کی۔ انہی قائدانہ صلاحیتوں اور خدمات کے اعتراف میں انہیں ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ 1971 جنگ انہوں نے انڈین آرمی کی یلغار کو کھوکرا پار سیکٹر پر حیدرآباد کی طرف بڑھنے سے روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دشمن کے کئی ٹینکوں، ٹرکوں اور اسلحہ بارود لانے والی ٹرینوں کو تباہ اور دن کی روشنی میں کئی بمبار مشن کیے۔ بقول ان کے ساتھی ایئر کموڈور سجاد حیدر کے کہ 1971 کی جنگ میں ایئر کموڈور رینک کے وہ واحد افسر تھے جنہوں نے اس عملی جنگ میں حصہ لیا ہو۔ بل لطیف واقعی ایک عظیم فضائی جنگجو، ماہر پائلٹ اور جرت مند کمانڈر تھے جو اپنے ساتھیوں میں ہر دل عزیز اور قابل احترام گردانے جاتے تھے۔ ان کے شاندار کریئر کا اختتام 1972 کو ہوا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اردن چلے گئے جہاں وہ 18 برس تک رہے۔ بالآخر 30 جون 2011 کو یہ شاہین صفت درخشاں ستارہ غروب ہو گیا۔ اگلے روز 1 جولائی کو اسلام آباد کے مسیحی قبرستان میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحوم کی وفات پر رفیق کار ایئر کموڈور سجاد حیدر کے تاثرات یہ تھے: میں ان حقیقی ہیروز میں سے ایک ایسے ہیرو کی کہانی بیان کرنا چاہوں گا جس نے اپنی وراثت میں پاک فضائیہ کے نیلے لباس میں ملبوس جان بازوں کے لیے ایک ایسی روایت چھوڑی ہے جس میں وہ جنگ کے دنوں میں ایک نڈر جنگجو اور امن کے دنوں میں ایک پیشہ ور ماہر کے طور پر مشہور ہے۔ ایئر کموڈور نذیر لطیف روح کی عکاسی کرتی ہوئی چمکتی آنکھوں اور بہت بڑے سخی دل کے مالک تھے۔ میں آج بھی انہیں اپنے تصور میں یونیفارم میں ملبوس کھڑے ہوئے دیکھ سکتا ہوں۔ دائیں چھاتی کی جیب پر ان کا خصوصی پائلٹ کا سنہرا ونگ اور سینے پر بائیں جانب امتیازی تمغوں کی قطار میں اعلیٰ ترین شخصی شجاعت کا اعزاز۔ تو دوستو، یہ تھے وہ پاک فضائیہ کے شاہین جنہوں نے 1965 اور 71 کی جنگ میں پاکستان کا بھرپور دفاع کیا۔ ہم اسی طرح پاکستان کے مزید ہیروز پر ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔